اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے جھوٹ کی مذمت حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سچ بولنا لازم ہے کیونکہ سچائی نیکی کی راہ بتاتی ہے اور نیکی جنت تک پہنچاتی ہے۔ جب تک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے تب تک اللہ کے ہاں صدیق بہت سچا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ کو چھوڑ دو کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف راہ دکھاتا ہے اور گناہ جو ہیں وہ دوزخ کی آگ تک پہنچاتے ہیں۔ جب تک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی جستجو میں رہتا ہے تب تک وہ اللہ کے ہاں کذاب بہت جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ کا فرمان ہے، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ کرو۔ یہ فرمان بصیغہ امر اور بصیغہ جمع ہے۔ سب مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو اور سارے ہی سچے بنو، کوئی نہیں اور کبھی کبھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آدمی جب تک جھوٹ بولتا اور جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں جھوٹے لوگوں میں لکھا جاتا ہے، یعنی قیامت کے روز انہی میں اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ عذاب دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں دیکھا ایک آدمی کے رخسار پھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ وہ جھوٹ بولنے والا تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا اور عوام الناس میں اسے پھیلاتا تھا، اور رخساروں کے پھاڑنے کا عذاب مسلسل قیامت تک اسے دیا جاتا ہے۔ رواہ البخاری فی الادب۔ حضور نے منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک فرمائی، اذا حدث کذب، جھوٹ سے بات کرتا ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے، چاہے وہ نمازی، روزے دار اور مسلمان ہونے کا مدعی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ علامہ منظری لکھتے ہیں کہ ایسا شخص آپ دیکھیں کہ وہ حقوق اللہ کا ادا کرنے والا ہے لیکن اس نے اپنے ایمان کے محل پیلس میں درار ڈال لی ہے۔ وہ شگاف اتنا بڑا ہے اور دیوار اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ اس پر رنگ و روغن کرنا بیکار ہے۔ حضور نے جھوٹ سے منع فرمایا تھا مگر اس نے جھوٹ سے ایمان ناقص کر لیا۔ ایک جھوٹ کئی جھوٹوں پر مجبور کرتا ہے، دوسروں کو پریشان کرتا ہے، خود بھی حزن و ملال میں رہتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، خدا اور رسول کو ناپسند ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، مومن پر ہر قسم کا الزام لگ سکتا ہے، ہر کمزوری اس سے سرزد ہو سکتی ہے سوائے بددیانتی اور جھوٹ کے، یعنی ہر گناہ اور خطا اس سے ممکن ہے مگر مومن کبھی جھوٹا اور خائن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر سے موقوفاً روایت ہے، الکذب مجانب الایمان، جھوٹ ایمان کے کنارے کنارے چلتا ہے، یعنی اندر داخل نہیں ہوتا۔ حضور سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا گیا، کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یعنی بزدلی اور بخیلی بھی اگرچہ اعلیٰ کردار کے منافی ہے لیکن جھوٹ تو تمام رذائل میں زیادہ ردی اور گھٹیا چیز ہے۔ حضور نے فرمایا، ایمان اور کفر ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دیانت داری اور بد دیانتی ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ علامہ منظری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایمان کفر کو بھگاتا ہے، سچائی جھوٹ سے دور بھاگتی ہے، امانت خیانت کو قبول نہیں کرتی۔ لہذا مومن کامل کی نشانی یہ ہے کہ اس میں یہ تینوں صفات پائی جائیں۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 صدق، نمبر 3 امانت۔ حضور نے فرمایا، خبردار، جھوٹ چہرے کو سیاہ کر دے گا اور چغلی عذاب قبر دلوائے گی، یعنی قیامت میں جھوٹے کا کالا منہ ہوگا، چغل خور قبر میں ڈال لیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا، والدین سے حسن سلوک عمر میں برکت دیتا ہے، جھوٹ سے رزق میں برکت نہیں رہتی اور دعا قضا کو ٹال دیتی ہے، یعنی جھوٹ رزق کو بے برکت یوں کر دیتا ہے کہ بظاہر چاہے آدمی کے پاس دولت کے انبار ہوں مگر ذہنی سکون برباد ہو جاتا ہے، حالانکہ ذہنی سکون دنیا کی تمام نعمتوں میں بڑی نعمت ہے۔ پھر دوسری بے برکتی یہ ہے کہ ساری نعمتیں پانے کے باوجود آدمی خدا کی نعمتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکے۔ ایسے دولت مندوں کو اکثر شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، عارضہ قلب، دمہ جیسے موذی مرض لاحق ہوتے ہیں۔
دو بڑی عظیم الشان دنیاوی نعمتوں سے محروم ہیں، نمبر 1 ذہنی سکون اور نمبر 2 جسمانی صحت۔ یہ ہے رزق میں بے برکتی کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی محروم رزق ہے۔ حضور نے فرمایا جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کا فرشتہ جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور کو جھوٹ سے زیادہ کسی اور برائی سے نفرت نہ تھی۔ جب کوئی آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو دیر تک آپ کی طبیعت میں اثر رہتا کہ جھوٹے کو توبہ کی تجدید کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے پکارا، حضور ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے کہا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں۔ آپ نے پوچھا اسے کیا دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے کہا کھجور دوں گی۔ آپ نے فرمایا اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو جھوٹی لکھی جاتی۔ یعنی حضور نے عورت سے سوال کر کے حکیمانہ انداز میں سمجھا دیا اور سچائی کا درس دیا، جیسے کسی پیاسے کو عین موقع پر میٹھے پانی کا گلاس دے دیا جائے۔ حضور موقع و محل دے کر حکمتیں سکھاتے تھے۔ عام طور پر مائیں بچوں کو بلانے کے لیے یوں ہی جھوٹی تسلی دے کر بلاتی ہیں اور چیز کوئی نہیں دیتی، یعنی بچوں کو بچپن ہی میں جھوٹ کی عادت ڈال دیتی ہیں، جس سے بچوں کے جوان اور بوڑھے ہونے تک ماں باپ کے کردار کی خامیاں اولاد میں جڑ پکڑ جاتی ہیں۔ یہ باتیں بظاہر معمولی ہیں مگر ان کے اثرات دور رس ہیں۔ حضور نے فرمایا اس شخص کے لیے ویل ہے، یعنی جہنم، جو لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹی باتیں سناتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں ہم نے حضور کی ایک زوجہ کو آپ کے گھر بھیجا۔ جب ہم آپ کے گھر آپ کی دلہن کو لیے ہوئے پہنچے تو آپ دودھ کا بڑا پیالہ نکال کر لائے، پھر آپ نے بقدر خواہش پیا اور اس کے بعد اپنی بیوی کو دیا تو انہوں نے کہا مجھے تمنا نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا تم بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ یعنی حضور نے محسوس کر لیا کہ بھوک انہیں لگی ہے لیکن تکلف فرما رہی ہیں، اس لیے آپ نے جھوٹے تکلف سے منع فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کیا میں آپ کو اکبر الکبائر 3 بڑے بڑے گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا شرک باللہ، والدین کی نافرمانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، پھر فرمانے لگے تیسرا گناہ کبیرہ جھوٹی بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اس کو آپ نے اتنی بار دہرایا کہ ہم سوچنے لگے کہ کاش آپ اب خاموش ہو جائیں۔ حضور نے فرمایا شب معراج میں مجھے دکھایا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جب وہ کٹ جاتے ہیں تو دوبارہ پھر درست ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ مبتلا عذاب ہیں؟ اس نے بتایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے، کتاب الہی پڑھتے تھے مگر عمل اس کے خلاف کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا گناہوں میں بڑا گناہ جھوٹی زبان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کبیرہ گناہ وہ ہے جس کی شریعت نے سزا مقرر کی ہو یا عذاب آخرت کی وعید دی گئی ہو۔ حضور نے فرمایا جس نے جھوٹی بات میری طرف منسوب کی، قیامت کے روز اسے کہا جائے گا کہ جو شعیر بارلے کے دانے کے دونوں سروں کو پکڑ کر انہیں گانٹھ گرا دو، لیکن وہ انہیں ہرگز گرا نہ دے سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔